بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ کہف کی ابھی تک ہم نے دو سٹوریز پڑھ لی ہیں، ہم نے بلکہ تین سٹوریز پڑھ لی ہیں۔ ایک اصحاب الکہف کا قصہ، اور ایک دو باغوں کے مالک کا قصہ، اور ایک شیطان کا قصہ جو ہم نے لاسٹ سیشن کے اندر ہم نے سمجھنے کی کوشش کی تھی۔ سورہ کہف کی جو دلچسپ اور اہم ترین قصوں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام کی ملاقات کا قصہ۔ اور اس قصے میں بھی پچھلے واقعات کی طرح ایک تو قرآن کریم ہمیں کچھ ضروری معلومات دے رہا ہے، پھر ساتھ میں ہمیں اس بات کی طرف بھی سوچنے پر مجبور کر رہا ہے کہ اور اس میں بہت سارے کیوں ہیں قرآن کریم میں، کہ اس سے ہمیں اپنی عملی زندگی میں ہمیں کیا نصیحت حاصل ہوتی ہے، کیا ہم سیکھ سکتے ہیں۔ پھر ایک تیسرا اینگل اس میں یہ ہے کہ ہم پھر سورہ کہف کی ایک تھیم کو الحمدللہ ہم نے سمجھا ہے، اور اس کے بارے میں ہم نے بہت ساری احادیث سنی ہیں، سمجھی ہیں، پڑھی ہیں، کہ سورہ کہف فتنوں کے حوالے سے اس کے اندر ایسی باتیں ہیں، ایسے اعمال ہیں، ایسی نصیحتیں ہیں کہ جو ایک مسلمان کو ہر قسم کے فتنوں سے اس کی حفاظت کرتی ہیں۔ تو اب یہ تین باتیں ہمیں اس قصے میں بھی سمجھنی ہے، کہ اصل ہم قصے کو سمجھیں کہ وہ کیا، پھر دوسرا ہے کہ اس کے اندر میرے لیے کیا نصیحتیں ہیں، اللہ رب العزت اس اسٹوری سے مجھے کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں، ہے نا؟ اور تیسرے نمبر پر پھر سورہ کہف کی جو ایک تھیم ہے اس کے ساتھ یہ اسٹوری کہاں جا کے کنیکٹ کرتی ہے۔ تو ان تین باتوں کو انشاءاللہ باری باری سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو بالکل مختصر خلاصہ ہر قصے کا ہم شروع میں بیان کر دیتے ہیں۔ اس قصے میں بھی اسی طریقے سے ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کہ بالکل جہاں سے یہ قصہ قرآن کریم شروع کرتا ہے نا، وہ منظر تو یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ایک شاگرد کے ساتھ یا اپنے خادم کے ساتھ سفر پر ہیں، اور یہاں سے قصہ شروع ہوتا ہے کہ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ، کہ موسیٰ نے اپنے جو ساتھ ان کے خادم تھے، ان کے جو شاگرد تھے، ان سے یہ بات کہی۔ لیکن ہمیں احادیث میں، بخاری و مسلم شریف دونوں میں، احادیث کی معتبر کتابوں میں اس قصے کا آغاز کیسے ہوا ہمیں اس کا بھی پتہ چلتا ہے، قرآن کریم نے اس کا ذکر نہیں کیا۔ اور بالکل اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ذکر فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قوم سے گفتگو فرما رہے تھے، جیسا کہ ہر نبی مختلف موقعوں پہ نصیحت کرتا ہے، خطاب کرتا ہے، بیان کرتا ہے، گفتگو کرتا ہے۔ تو اس موقع پر کسی نے یہ سوال کیا کہ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ دنیا میں سب سے بڑا علم والا کون ہے؟ سب سے بڑا علم والا کون ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بات اچھی طرح معلوم تھی کہ انسانوں میں سے سب سے زیادہ پیور، سب سے زیادہ بہترین، سب سے زیادہ اچھا علم جو اللہ عطا فرماتے ہیں وہ اپنے نبیوں کو دیتے ہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی نبی تھے۔ اور پھر ہم نے کچھ سلائڈ ڈالی ہیں کہ وہ عام نبی نہیں تھے، بلکہ نبیوں میں بھی ان کا درجہ بہت بلند تھا، اور قرآن کریم نے جن انبیاء کا سب سے زیادہ تذکرہ کیا ہے، اس میں سب سے زیادہ قرآن کریم میں جس نبی کا تذکرہ ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، ٹھیک ہے؟ اور پھر جب ہم مزید اس قصے کی ڈیٹیل میں غور کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ جو ملاقات کا واقعہ ہے کہ حضرت موسیٰ حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام سے مل رہے ہیں، یہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے جو تھی اس کے آخری حصے کے اندر یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ تو اس کا مطلب ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اس سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو بنی اسرائیل کی جو لاکھوں کی ان کی امت تھی اس کو لیڈ کر رہے تھے، اور پھر وہ جو مشہور واقعہ پیش آیا تھا کہ فرعون سے بچا کر وہ ان کو مطلب دریا پار کروا دیتے ہیں، اور فرعون جیسا اس وقت کی جو سب سے بڑی دنیا کی امپائر تھی اس کا جو بادشاہ ہے، ان کی آنکھوں کے سامنے وہ سمندر میں راستے بنتے ہوئے دیکھتے ہیں اپنے لیے، پھر ان راستوں کو ختم ہوتا ہوا دیکھتے ہیں، پھر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے اور بے شمار معجزے، ہے نا؟ تو ان تمام باتوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے آپ یہ کہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے علم کے مطابق جواب دیا
کہ بھئی دنیا میں سب سے زیادہ علم والا میں ہوں، اور یہ جواب بالکل ٹھیک تھا۔ واقعی میں دین کے علم کے اعتبار سے سب سے زیادہ اس وقت دنیا میں وہی تھے، لیکن اپنے جو نیک بندے ہیں، خاص طور پہ انبیاء ہیں، اللہ رب العزت کو ان سے جو رویہ مطلوب ہوتا ہے وہ بڑا اعلیٰ ترین سطح کا ہوتا ہے، لہذا یہ جواب اللہ رب العزت کو پسند نہیں آیا، اللہ کو پسند نہیں آیا، اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ موسیٰ تم زیادہ علم والے نہیں ہو، تم سے بھی بڑا ایک علم والا ہے میرے بندوں میں، ٹھیک ہے۔ اور پھر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام درخواست کرتے ہیں کہ اے اللہ، وہ علم والا ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام یہاں یہی سمجھ رہے ہیں کہ جو اللہ نبیوں کو علم دیتے ہیں وہی علم کے اعتبار سے ایک دوسرے شخص ہیں جن کا نام خضر بتایا گیا، وہ بہت زیادہ علم والے ہیں، اور علم سے دین کے اندر علم کا کیا کردار ہے کہ اس سے انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے، یعنی دین جس علم کی حوصلہ افزائی کرتا ہے، اور انبیاء کو جو علم دیا جاتا ہے وہ علم ہوتا ہے کہ جس سے اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ یہ بات کلیئر ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تو نبی تھے، اور کسی بھی دوسرے انسان کے مقابلے میں اللہ کی محبت، اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان کی سب سے زیادہ خواہش کس کو ہوتی ہے؟ نبی کو ہوتی ہے۔ لہٰذا انہوں نے اللہ سے درخواست کی کہ اللہ اگر ان کے پاس اتنا زیادہ علم ہے تو مجھے یہ موقع عطا فرمائے کہ میں آپ سے آپ کے ان بندے سے وہ علم سیکھوں۔ اس میں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی امتحان تھا، آگے جو واقعات پیش آنے والے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا ٹھیک ہے، میرے اس بندے سے تمہاری ملاقات فلاں جگہ پر ہوگی، اور کچھ اور تفصیل بتا دی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام علم حاصل کرنے کے لیے، جو اتنے بڑے نبی ہیں، میں نے آپ کو ایک بالکل مختصر ایک بتا دیا، جن کے ہاتھ پہ اتنے معجزات ہوئے ہیں، جو ویسے ہی لاکھوں لوگوں کو لیڈ کر رہے ہیں، اور ویسے ہی وقت کے سب سے بڑے بادشاہ کو اللہ نے ان کی وجہ سے غرق کیا ہے، وہ علم کی طلب میں وہ سفر پر چلے جاتے ہیں، اور اپنے ساتھ اپنے ایک شاگرد کو لے لیتے ہیں، جن کا نام ہمیں قرآن کریم نے تو نہیں بتایا، لیکن ہمیں پتا ہے کہ ان کا نام یوشع تھا، یوشع بن نون، جو بعد میں نبی بھی بنے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد۔ اب قرآن کریم یہاں سے واقعہ لیتا ہے، یہ والی ڈیٹیل تو ہمیں احادیث کی کتابوں میں ملتی ہے کہ یہ سفر حضرت موسیٰ نے کیا کیوں، ٹھیک ہے، یہ کلیئر ہو گیا۔ اب قرآن کریم اس کو آگے سے لیتا ہے، اس سفر کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک مقام پہ جا کے کچھ خاص خاص سچویشن کے بعد ان کی ملاقات ہوتی ہے ایک خضر نامی ایک فرد کے ساتھ، اور ان سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ بھائی میں آپ سے علم سیکھنا چاہتا ہوں، اور لیکن وہ منع کر دیتے ہیں، اور یہ بڑی منت و فریاد کے بعد، بڑی درخواست کے بعد یہ ان سے جو نا کسی طرح راضی کرتے ہیں، اور وہ شرطیں رکھتے ہیں، بڑی کڑی شرائط رکھتے ہیں، اور پھر بہرحال یہ سفر شروع ہو جاتا ہے، اور انہوں نے ایک شرط یہ رکھی ہوتی ہے کہ بھائی تم نے سوال نہیں کرنا ہے۔ قرآن کریم نے ایک ہی شرط ہمیں بتائی کہ تم نے سوال نہیں کرنا، اب آئے ہیں علم سیکھنے کے لیے، اور علم آتا کس سے ہے، اور اسی سے منع کر دیا۔ بہرحال انہوں نے بھی وعدہ کر لیا کہ ٹھیک ہے چلو جیسے ان کی مرضی ہے۔ اب وہ آگے چلتے ہیں تو کچھ ایسے واقعات پیش آتے ہیں جن پر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ نبی تھے، اور ان کے علم کے مطابق یہ اللہ کی نافرمانی تھی، لہٰذا وہ اس پر سوال کرتے ہیں، ایک سوال، دو سوال، بار بار ان کو وارن کرتے ہیں خضر کہ دیکھو تم نے وعدہ کیا ہے، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، سوری، آئندہ نہیں کروں گا، بھول گیا۔ پھر لیکن بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اندازہ ہوتا ہے کہ بھائی یہ ان کے ساتھ مستقل سفر کرنا میرے لیے ممکن نہیں ہے، بہرحال تو پھر آخر میں وہ حضرت خضر ان تمام جو بھی واقعات پیش آئے، تین واقعات جن کا قرآن کریم نے تذکرہ کیا، ان کے بارے میں اللہ کی حکمت بتاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس پورے واقعے سے ہمارے لیے بہت ساری لرننگ ہے، خاص طور پہ عملی زندگی کے اندر، یہ اس کا خلاصہ ہے۔ آگے چلتے ہیں، یہ تھوڑا سا ہینگ ہو گیا ہے، تو میں نے آپ سے اس کا خلاصہ عرض کر دیا۔ یہ اب ہم نے ان واقعات کو سمجھنا ہے، ہم نے قرآن آیتوں کا ترجمہ دیکھنا ہے، یہاں سے یہ قصہ شروع ہو رہا ہے، یہاں تک تقریباً 2 صفحے ہیں، کوشش کرتے ہیں آج مکمل کر لیں، دیکھتے ہیں، تھوڑا ہم لیٹ بھی شروع کیا ہے۔ اچھا، اب پچھلے قصوں میں آپ نے محسوس کیا تھا جب قصہ پورا ہوتا تھا، کہانی پوری ہوتی تھی، اس کے بعد کچھ نصیحتیں ہوتی تھی اگلے قصے سے پہلے، جس میں ہمیں پتہ چلتا تھا کہ یار ہمیں اس قصے سے پریکٹیکل کیا ٹپس مل سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن یہاں یہ والا قصہ، اس کے بعد ذوالقرنین کا قصہ ہے، ان دونوں میں دونوں قصے جڑے ہوئے ہیں، دیکھیں یہ قصہ ختم ہوتا ہے اور بالکل اگلی آیت سے
اگلا قصہ شروع ہو جاتا ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ذِي الْقَرْنَيْنِ. تو اس قصے کے اندر ہی اللہ رب العزت نے ایسی باتیں شامل کی ہیں کہ جو ہم ایک پریکٹیکل اس سے بہت سارا کچھ سیکھ سکتے ہیں. کچھ میں نے ہائی لائٹ کیا ہے, کچھ انشاءاللہ دیکھتے ہیں. تو اس کو ہم دیکھتے ہیں انشاءاللہ قرآن کریم میں, وہاں زیادہ زیادہ بہتر طریقے سے ہم دیکھ سکیں گے. ٹھیک ہے, یہاں سے شروع ہوتا ہے. ایک لفظ پہلے ہے بس وَإِذْ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ, اور یہ اس وقت کی بات ہے جب موسیٰ نے کہا لِفَتَاهُ, اپنے شاگرد, اپنے ساتھ جو نوجوان تھے ان سے کہا, لا ابرح, میں پیچھے نہیں ہٹوں گا, حتی ابلغ مجمع البحرین, یہاں تک کہ میں پہنچ جاؤں دو سمندروں کے ملنے کی جگہ. گوگل میپ تو تھا نہیں بھائی, اللہ رب العزت نے بتایا تھا خضر اس ساحل کنارے اس جگہ پہ ملیں گے کہ جہاں دو سمندر آ کے آپس میں مل رہے ہوں, یعنی ایک خشکی سے کوئی دریا نکل رہا ہو اور کسی جگہ پہ آ کے سمندر کے ساتھ مل رہا ہو. اچھا, اب اس میں بہت سارے لوگوں نے اندازہ لگایا ہے کہ یہ کون سی جگہ ہوگی, لیکن کوئی حتمی بات نہیں ہے. قرآن کریم کو بھی اس سے کوئی خاص مقصد نہیں تھا, بس یہ دو سمندر ملنے کی جگہ تھی جہاں مختلف جگہوں پہ دنیا میں 8 سے 10 ایسے مشہور پوائنٹ ہیں کہ جہاں دریا آ کے جو ہے نا وہ سمندر کے ساتھ ملتا ہے, اور پھر کچھ دیر تک دونوں سمندر یوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں کہ آپ فرق لگا سکتے ہیں, اس کا کلر الگ ہے, اس کا کلر الگ ہے, پھر آگے جا کے مل جاتے ہیں. یہاں تک کہ میں دو سمندر ملنے کی جگہ پہ پہنچ جاؤں, او امضی حقوبہ, یا پھر میں مستقل چلتا رہوں. امضیہ مطلب میں چلتا رہوں, حقوبہ مطلب بہت طویل عرصے تک. یہ سفر بہت طویل ہو گیا تھا, اور وہ پوائنٹ جو اللہ نے بتایا تھا وہ آ کے نہیں دے رہا تھا. تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک عزم کا اظہار کیا کہ کچھ بھی ہو جائے, کچھ بھی ہو جائے, میں وہاں تک پہنچ کے رہوں گا, اور اگر نہیں پہنچ پاتا تو اپنی آخری سانس تک میں چلتا رہوں گا. ایک ڈٹرمنیشن ہوتی ہے نا, ایک عزم ہوتا ہے, اس کا اظہار فرمایا. اچھا, اللہ نے ایک نشانی بتائی تھی کہ بھئی جب وہ پوائنٹ آ جائے گا نا تو یہ والی نشانی پر نظر رکھنا, بس خاص اسی جگہ پہ تمہیں خضر سے ملاقات ہوگی میرے بندے. وہ نشانی یہ تھی کہ اپنے ساتھ ایک مچھلی رکھ لینا. صاحبات, مچھلی تو کسی تھیلی ویلی میں رکھی ہوگی اور وہ زندہ نہیں ہوگی. اپنے ساتھ ایک مچھلی رکھ لینا, وہ جب خاص پوائنٹ آئے گا نا تو وہ مچھلی زندہ ہو کر سمندر میں عجیب انداز میں اپنا راستہ بنا لے گی. بس خاص وہ جو پوائنٹ ہے نا وہیں تمہیں میرے بندے خضر مل جائیں گے. کیونکہ اب مجمع البحرین کا بھی جو پوائنٹ تھا وہ بھی ایک بڑا ہوتا ہے نا, کوئی خاص ایسا نقطہ تو نہیں ہوتا ہے. اب اس پورے ایریے میں کس جگہ پہ. تو اب یہ سفر کرتے آگے آگے چلتے رہے, ایک جگہ پہ پہنچے, رات کو رکے, آرام کیا. تو فلما بلغا مجمع بینہما, جب دو سمندر ملنے کی اس جگہ پر یہ پہنچ گئے, تو نسیا حوتہما, وہ اپنے اس مچھلی والی بات کو بھول گئے اور آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے, بہت تھکے ہوئے تھے. فاتخذ سبیلہ فی البحر عجبا, اور رات میں جس وقت یہ لوگ سو رہے تھے, یہ مچھلی زندہ ہوئی اور سمندر میں اس نے راستہ بنا لیا سربا, ایک سرنگ کی طرح. مطلب جیسے کہ سمندر پھٹا ہو, کوئی راستہ بنا ہو اور وہ سمندر میں چلے گئے. اچھا, یہ جو خادم تھے ساتھ یا جو نوجوان تھے یوشا, ان کی آنکھ کھلی, انہوں نے دیکھا جسے تھکا ہوا انسان نیند میں ہوتا ہے. انہوں نے یہ منظر دیکھا اور پھر دوبارہ آنکھ لگ گئی. اب صبح اٹھے تو پھر چلنا شروع کر دیا, لیکن اب کے سفر میں, اب جو آگے سفر چل رہے تھے اس کے اندر تھکن بہت ہو رہی تھی, ہے نا. یہ ایک فطری چیز بھی ہے نا, انسان جب منزل سے آگے چلے جاتا ہے تو پھر ایک کو تھکن کچھ زیادہ لگنے لگ جاتی ہے نا. تو اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ذکر کیا کہ یوشا, آج تو بہت زیادہ تھکن لگ رہی ہے, کچھ کھانے وانے کو ہو تو چلو ناشتہ کر لیتے ہیں. اب جیسے ہی کھانے کی بات آئی, یوشا کو یاد آیا کہ وہ رات کو تو مچھلی نکل گئی. اب یہ کافی آگے نکل گئے تھے. انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یاد دلایا کہ میں آپ کو بتانا بھول گیا, اور یقیناً یہ شیطان کی کارستانی ہے, ورنہ تو اتنی اہم بات تھی اور آپ نے بھی کہا تھا اور ہمیں تو وہیں جا کے رکنا تھا. تو یہ تو پھر ہم جب رات کو جس جگہ پہ ہم ٹھہرے ہوئے تھے وہیں یہ واقع پیش آ گئے. پھر یہ دوبارہ پلٹتے ہیں, ترجمہ دیکھیں. فلما جاوزا, جب اس پوائنٹ سے آگے گزر گئے, یہ واقع ہو چکا تھا. اگلی صبح قال لفتاہ, موسیٰ نے اپنے اس نوجوان سے کہا, آتنا غداءنا, غداء ناشتے کو کہتے ہیں, ہمیں ناشتہ دے دو. لقد لقینا من سفرنا, یقیناً پہنچی ہے ہمیں اس سفر میں, آج کے دن جو سفر کیا ہے, نصبا, بہت زیادہ تھکن. نصب کہتے ہیں تھکن کو. اب ان کو یاد آ گیا یوشا کو. قال ارائیتا, آپ کو یاد ہے, اذ اوینا الی الصخرۃ, جب رات کو ہم سمندر کنارے ایک چٹان کے پاس
ہم رکے تھے، اوینا ہم رکے تھے اور ہم نے وہاں آرام کیا تھا. فإنی نسیت الحوت، وہ جو مچھلی تھی وہ تو اسی وقت سمندر میں چلی گئی تھی، میں اس کا واقعہ آپ کو بتانا بھول گیا. نسیتو میں بھول گیا، حوت مچھلی کا واقعہ. وما انسانیہ الا الشیطان ان اذکر، اتنی اہم ترین بات، یقیناً وہ شیطان ہی نے کچھ ایسا کیا کہ میں آپ کو بتانا بھول گیا. واتخذ سبیلہ فی البحر عجبا، جیسا آپ نے کہا تھا اس مچھلی نے سبیلہ اپنا راستہ بنایا تھا سمندر میں، عجبا بڑے حیرت انگیز طریقے پر. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قال ذالک ما کننا نبغی، بھائی اسی جگہ کی تو ہم تلاش کر رہے ہیں. ذالک وہی جگہ ہے، ما کننا نبغی جس کو ہم تلاش کر رہے تھے. لہذا پھر فرتدا، رت سے ہے، یہ دونوں پلٹے، علی آثارہما جس راستے سے گئے تھے اسی راستے سے، قصصا چلتے ہوئے تلاش کرتے ہوئے دونوں اسی پوائنٹ پہ پہنچے. وہاں ان کی حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہو گئی. اچھا، حضرت خضر کے بارے میں جیسا کہ کہانیوں میں ہوتا ہے، قرآن کریم نے بس یہ جو ایک لائن ہے نا، اب یہ جو بلو رنگ کی دیکھ رہے ہیں، بس اتنا ہی ان کا تعارف کروایا ہے. اس کے علاوہ کچھ احادیث میں معمولی کچھ تذکرہ ہے، لیکن ان کے بارے میں بہت ساری عجیب عجیب باتیں مشہور ہیں جن کے بارے میں ہمیں نہیں پتا کہ ان کی حقیقت کیا ہے. اللہ نے یہاں یہ تعارف کروایا کہ فوجدا عبدا من عبادنا، وہاں ان دونوں نے پایا ایک بندے کو، من عبادنا ہمارے بندوں میں سے، ہمارے بندوں میں سے. اور اللہ پاک یہ جو عبد کا لفظ استعمال کرتے ہیں یہ عام طور پہ کس کے لیے کرتے ہیں؟ انسانوں کے لیے کرتے ہیں. اللہ کی اور بہت ساری مخلوقات ہیں، ان کے لیے یہ لفظ استعمال، اس کا مطلب ہے کہ حضرت خضر کون تھے؟ انسان ہی تھے. کون تھے؟ انسان تھے. وہ اس زمین پہ رہنے والے باشندے تھے، اور ہاں اللہ کی کچھ خصوصی نعمتیں تھیں ان کی، اور وہ کوئی فرشتے یا کوئی اور مخلوق نہیں تھے. اور وہ صرف ایک ہی نہیں تھے، من عبادنا ہمارے بہت سارے بندوں میں سے ایک بندہ. اللہ ہی جانتا ہے خضر جیسے اور کتنے خضر اللہ کے یہاں اللہ کے نظام میں ہوں گے. اللہ نے کہا وہ ایک ہمارے بندے تھے، اور ان کے بارے میں دو باتیں کی. آتیناہ رحمتن، ہم نے انہیں ایک خاص رحمت سے نوازا تھا. من عندنا، جو اب عندہ کا ترجمہ ہمیں معلوم ہے، پاس، جو خاص ہماری طرف سے تھی. یعنی اللہ کی کوئی خصوصی رحمت تھی جو عام انسانوں کے ساتھ نہیں ہوتی، یہ ان پر تھی. ایک. دوسری بات وعلمناہ، اور ہم نے اسے انہیں سکھایا تھا، من لدنا خاص اپنی طرف سے، علم، ایک زبردست علم، خاص علم. تو ان کے بارے میں دو باتیں قرآن کریم نے، تین باتیں بطور تعارف کی. نمبر ایک، ہمارے بندے تھے، ٹھیک ہے، اور جو کچھ بھی انہوں نے کیا یا وہ کر سکتے تھے وہ ہماری ہی طرف سے تھا، ٹھیک ہے. نمبر دو، ہماری طرف سے ایک خاص ان پر رحمت تھی. اور نمبر تین، ہم نے ان کو خاص علم دیا تھا. اس قرآن کریم کی اس حصے میں ہم غور کریں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو کچھ بھی ان کے پاس کوئی سپر نیچرل قسم کی پاورز تھی وہ خود سے لرن کر کے انہوں نے حاصل نہیں کی تھی، ٹھیک ہے. اس کو کہتے ہیں کہ وہ خود سے وہ صلاحیت حاصل نہیں کی تھی، بلکہ اللہ کی طرف سے وہ ایک عطیہ، یا اللہ کی طرف سے جسے نا گوڈ گفٹیڈ، ایک ان کے لیے خاص تحفہ تھا، ٹھیک ہے. لہذا ان کے پاس جو بھی طاقتیں تھیں اس کا تعلق کسی انسانی علم سے نہیں تھا. یہ جملہ غور کرنے کے قابل ہے. ان کے پاس جو کچھ بھی تھا اللہ فرما رہے ہیں وہ خاص ہم نے عطا کیا تھا. انسانی علم تو اس طرح بڑھتا ہے کہ انسان آہستہ 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 اس کو بہتر بناتا ہے، پھر جا کے کسی رزلٹ پہ پہنچتا ہے. لیکن ان کے پاس جو کچھ بھی علم تھا جس کی وجہ سے بہت ساری چیزیں جو عام انسان نہیں کر سکتا تھا یا نہیں دیکھ سکتا تھا یا نہیں معلوم کر سکتا تھا، ان کو معلوم ہو جاتی تھی، وہ کر لیتے تھے. یہ جو علم ہے یہ کسی انسانی علم کی بنیاد پر نہیں تھا، بلکہ یہ خاص اللہ کی طرف سے ان کو عطا کردہ تھا، ٹھیک ہے. اب قال له موسیٰ، حضرت موسیٰ نے ان سے فرمایا، هل اتبعک، اتباع سے ہے، کیا میں آپ کے ساتھ ساتھ چل سکتا ہوں، آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں، علی، اس مقصد کے لیے کہ ان تعلمنی، کہ آپ مجھے سکھا دیں، علم سکھا دیں، مما، اس علم میں سے، علمتا، جو آپ کو سکھایا گیا ہے، یعنی اللہ نے آپ کو سکھایا ہے، رشدہ یعنی ہدایت کا علم. میں نے آپ سے عرض کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام یہی سمجھ رہے تھے کہ جو نبیوں کو انسانوں کی ہدایت کا علم دیا جاتا ہے
اللہ نے جب فرمایا نا کہ یہ اس علم میں زیادہ ہیں، علم میں زیادہ ہیں، تو اس سے مراد یہ ہدایت کا علم تھا. لہٰذا یہاں درخواست یہی کی کہ جو آپ کو صحیح ہدایت کا علم جو اللہ کی طرف سے دیا گیا ہے، اللہ نے فرمایا آپ کے پاس زیادہ علم ہے تو میں وہ علم سیکھنا چاہتا ہوں. قال، حضرت خضر نے جواب دیا، انکا لن تستطیع معی صبرا. استطاعت ہم سمجھتے ہیں کسی چیز کی طاقت قوت رکھنا، اور یہ بڑا حیرت انگیز جواب تھا کہ آپ میرے ساتھ یہ علم سیکھنے کا حوصلہ نہیں رکھتے، آپ میرے ساتھ یہ علم نہیں سیکھ سکتے. یہ بہت بڑا جملہ تھا. خاص طور پہ اگر ہم حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے مرتبے کے اور جو ان کے ساتھ اللہ کے ابھی تک معاملے ہوئے تھے ان کو دیکھیں تو یہ بہت بڑا علم تھا کہ وقت کے اتنے بڑے نبی کو کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ آپ میں حوصلہ نہیں ہے اس علم کو سیکھنے کا. ٹھیک ہے، اچھا وہ کسی حد تک ٹھیک بھی کہہ رہے تھے، لیکن ابھی تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیئر نہیں تھے. وہ تو آگے ان کو پتا چلا کہ ان کے پاس کون سا علم ہے. اور پھر آگے جو بات کہی وَكَيْفَ تَصْبِرُ، اور آپ کیسے حوصلہ کر سکتے ہیں اس کو سیکھنے کا، ما لم تحط به خبرا، اس علم کو جس کا آپ کو ذرہ برابر بھی کچھ پتہ ہی نہیں. ٹھیک ہے، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو سب سے بڑی فضیلت تھی وہ یہ تھی کہ ان کے پاس اللہ کا عطا کردہ وہ علم تھا جو آپ انسانوں کے پاس، وہ ان کو براہ راست سکھانے والے اللہ تھے، ہے نا. ان کی بڑی فضیلت علم تھا. تو اس کو آپ یوں سمجھ لیں کہ ماشاءاللہ آپ حضرات کی جو اسکلز ہیں اپنے ڈومین کے اندر نا، آپ ایکسپرٹ ہیں، اور آپ کو کوئی یہ کہے آپ کی ڈومین میں یہ کہے کہ یار یہ چیز آپ کے بس کے باہر ہے، آپ سمجھ ہی نہیں سکتے. آپ کو کیا پتا ڈیزائننگ کیا ہوتی ہے، کیونکہ آپ کو اس کی کوئی ہوا ہی نہیں لگی. ایسے جملے سن کر آپ کی فیلنگ کیا ہوگی؟ ویسے ہی ہے نا، شدید غصہ آئے گا نا. اور پھر ہم اپنا انٹروڈکشن شروع کریں گے کہ آپ کو پتا ہے میں کون ہوں، میں سافٹ ویئر انجینئر ہوں، میں ڈیزائنر ہوں، میں فلاں ہوں، میں نے تو یہ بھی کیا ہوا ہے، یہ میرا تجربہ ہے، یہاں سے میں نے پڑھا ہوا ہے. اگلے 10-15 منٹ میں کون ہوں پر ہماری تقریر شروع ہو جائے گی. لیکن دیکھیں، میں نے آپ سے عرض کیا کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے بڑے پیغمبر تھے، اور ایک طریقے سے یہ ان کا بھی امتحان تھا، ہمارے لیے بھی سبق ہے. ٹھیک ہے، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ والا رویہ اختیار نہیں کی، بلکہ قرآن بتاتا ہے انہوں نے کہا قال ستجدنی ان شاء اللہ صابرا ولا اعصی لک امرا، کہ ایسا نہیں ہے کہ میں حوصلہ نہیں کر پاؤں گا، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آپ مجھے حوصلے والا پائیں گے. صبر صابرہ مطلب کیا ہے؟ آپ مجھے حوصلے والا ہمت والا پائیں گے. اور ولا آسی لک امرا، میں آپ کا بالکل فرما بردار رہوں گا. آسی یہ عصیان سے معصیت، آپ کی کوئی نافرمانی، امرا کسی بھی معاملے میں آپ کی مخالفت نہیں کروں گا. لہذا یہ ایک کیا تھی؟ درخواست تھی کہ پلیز مجھے ساتھ رکھ لیجیے، مجھے علم سکھا دیں. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ لیکن میں حوصلہ کروں گا اور ایک اچھا اسٹوڈنٹ بننے کی کوشش کروں گا، پلیز. اچھا پھر وہ کہتے ہیں کہ اچھا اگر یہ بات ہے، اصرار انہوں نے دیکھا کہ فینی تباتنی، اگر تم میرے ساتھ چلتے ہو، علم سیکھنے کے لیے رہتے ہو میرے ساتھ، تو شرط یہ ہے کہ فلا تسألنی عن شیئن، کوئی سوال کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، کچھ پوچھنے کی اجازت نہیں ہوگی، حتی احدث لک منہ ذکر، جب تک کہ میں خود ہی تمہیں کوئی بات نہ بتا دوں، تمہیں کوئی چیز پوچھنی نہیں چاہیے. یہ بھی بڑی کڑی شرط تھی. انسان تو سیکھتا ہی پوچھنے سے ہے، اور جو کچھ سمجھ میں نہیں آتی پوچھ لیتا ہے تو انسان سمجھ جاتا ہے. لیکن یہ بھی بات تھی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ والی شرط بھی تو مان لی. اب آگے ان کا یہ سفر شروع ہوتا ہے، اور پھر شروع کے اندر وہی 3 واقعات پیش آتے ہیں. دیکھیے، فانطلقا، حضرت یوشع واپس چلے گئے کیونکہ اس ملاقات و سفر تھا حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کا، اور یہاں سے یہ لوگ آگے چلے. اچھا یہ جو علم کا سفر تھا یہ کسی ایک جگہ بیٹھ کر نہیں تھا، بلکہ یہ سفر کی ساتھ تھا علم. اب چلتے 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 ایک ایسا موقع آ گیا کہ جب ان کو سمندر پار کرنا پڑا یا دریا پار کرنا پڑا، اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اور اس کے لیے ان کو کشتی میں بیٹھنا پڑا. حتی اذا رکبا فی السفینہ، اس سفر میں چلتے چلتے یہ ایک موقع پر کشتی میں سوار ہوئے، رکیبا سوار ہوئے، فی السفینہ کشتی میں، خرقہا. اچھا یہ کشتی یہاں قرآن کریم نے تفصیل نہیں بتائی، کچھ روایت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ مسافروں سے بھری ہوئی کشتی تھی. وہ حضرت خضر نے موقع نکال کے کیا کیا، خرا کہا کہ اس کی کسی ایک جگہ پر نچلی منزل پہ اس کے ایک تختہ نکال دیا. اور نچلی منزل سے ایک تختہ نکال دیں یا سوراخ کر دیں تو کیا ہوگا؟
کشتی ڈوب جائے گی، اور لوگوں سے ذرا نظر بچا کر. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھ لیا. اچھا شرط کیا تھی؟ سوال نہیں کرنا. اچھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تو وہ شرط یاد ہی نہیں رہی، کیونکہ ان کے اعتبار سے یہ تو کیا تھا، بہت بڑا جرم تھا کہ اتنے انسانی جانوں کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے. کیونکہ سمندر، بیچ سمندر کے اندر کشتی میں سوراخ کرنا، تختہ نکال دینا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سب کو جو ہے نا وہ ڈبانا چاہ رہے ہو. تو انہوں نے فوراً سے کہا اخرقتا، یہ کیا کیا آپ نے تو اس کی کشتی کو میں جو ہے نا وہ سوراخ کر دیا. لتغرق اعلیٰ، کہ آپ اس تمام کشتی والوں کو سمندر میں ڈبانا چاہ رہے ہیں. انہوں نے کیا جواب دیا؟ اور پھر آگے لقد جئت شیئا امرا، امرا کہتے ہیں بری چیز کو، بےہودہ چیز کو. آپ نے تو بڑا ہی غلط کام کیا ہے، یہ تو بہت غلط کیا آپ نے، اتنے لوگوں کی جان خطرے میں ڈال دی. قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا، ہاں میں نے تو پہلے ہی کہا تھا تمہارے اندر حوصلہ نہیں ہے علم سیکھنے کا. دیکھا نا، تم نے پہلے ہی موقع پر، ابھی تو پہلا سبق تھا، تم نے شرط توڑ دی اور تم نے سوال کر لیا. اب حضرت موسیٰ کو یاد آیا کہ یار یہ تو میں نے ان سے وعدہ کیا تھا. ٹھیک ہے. اور حضرت موسیٰ برداشت کیوں نہیں کر سکے؟ کیونکہ ان کے پاس جو شریعت کا علم تھا اس کی روشنی میں یہ شدید گناہ تھا انسانوں کو نقصان پہنچانا. ٹھیک ہے. یا ان کو کوئی ایسا کام کرنا جس سے لوگوں کی ملکیت کو، لوگوں کے مالوں کو نقصان ہو، لوگوں کی جانوں کو نقصان ہو. اس علم کے مطابق ان کا سوال ٹھیک تھا، لیکن بہرحال اچھا تھوڑا سا اطمینان یہ تھا کہ وہ بیچ سمندر میں وہ کشتی کا تختہ نکالا گیا تھا، لیکن پھر بھی پانی اندر نہیں آ رہا تھا. ٹھیک ہے. یہ حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا کردہ وہی اللہ کی خاص رحمت تھی. اب یہ تھوڑا ان کو اطمینان ہوا کہ یار کم از کم ابھی نہیں ڈوبیں گے، البتہ نقصان تو ہو گیا. بہرحال قرآن کہتا ہے کہ اب وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام شرط کے مطابق خاموش ہو گئے، انہوں نے اس واقعے کو چھوڑ دیا. فن طلقہ، یہ کنارے اترے. پھر آگے سفر. اب تو بہت بڑا غضب ہو گیا. چلتے چلتے کسی بستی میں آئے، جیسے کہ ہوتا ہے کہ گھر کے باہر کچھ بچے کھیل رہے تھے، تو ایک خوبصورت کیوٹ سا بچہ جو اپنے دوستوں کے ساتھ کھیل رہا تھا، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اسے پکڑتے اور بڑے دردناک طریقے سے قتل کر دیتے. حضرت خضر علیہ السلام حتیٰ اذا لقیا غلاما، کہ یہاں تک کہ ان کی ملاقات ایک لڑکے سے ہوتی ہے، یہ 7 8 9 10 سال کا غلام، ایسی عمر کے لڑکے کو کہتے ہیں. فقتلہ، اسے کیا کر دیتے؟ اچھا اس سے پہلے جو واقعہ تھا اس میں اندیشہ تھا، رسک تھا کہ بھائی کشتی کو فوری طور پہ کسی کی جان خطرے میں، یہ تو جان ہی لے لی اور آنکھوں کے سامنے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس دفعہ تو بہت غصے ہوئے. اچھا دین کے اندر یہ اصول ہے کہ جب کسی انسان کی جان لی جاتی ہے تو اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ہونی چاہیے. یا تو اس نے قتل کیا ہو، بدلے میں اس کو قتل کیا جائے، اس کا کوئی ایسا جرم ہو، یا آپ کے ساتھ مد مقابل ہو جنگ میں، حق اور باطل کی جو جنگ ہوتی ہے. انہوں نے کہا کہ یہ تو بالکل معصوم تھا، ایک تو نابالغ، دوسری بات اس نے تو یہ تو کھیل رہا تھا، اس نے کوئی قصور بھی نہیں کیا. اقتلت نفسا زکیہ، آپ نے ایسے پاکیزہ روح کو قتل کیا، پاکیزہ نفس کو قتل کیا، بغیر نفس، جس کے اوپر کوئی جان کا بدلہ بھی نہیں تھا. مطلب شرعی اعتبار سے کہ کوئی وجہ کسی کو قتل کرنے کی نہیں تھی. صحابت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو اللہ کا عطا کردہ علم تھا، دین تھا، تورات تھی، اس کے مطابق یہ تو بالکل ظلمن قتل تھا، ایک ظالمانہ قتل تھا. لقد جئت شیئا نکرا. اچھا اوپر کیا کہا تھا؟ لقد جئت شیئا امرا. امرا میں نے کہا تھا مطلب ہے کہ بےہودہ برے کام کو بولتے ہیں، اور نکرا انتہائی زیادہ بےہودہ کام کو بولتے ہیں. یہ تو آپ نے بہت بڑا ظلم کیا ہے، یہ تو آپ نے کیا کیا ہے بہت بڑا. حضرت خضر کا جواب کیا تھا؟ کوئی پہلے والا، قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا. تم پھر بھول گئے، میں نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ میرے پاس جو علم ہے یہ تمہارے بس کا، اور تم نے دوبارہ شرط توڑ دی. شرط کیا تھی؟ کچھ جو بھی ہو اس کے بارے میں کچھ پوچھنا، کچھ کہنا نہیں ہے، اعتراض نہیں کرنا، سوال نہیں کرنا. انك لن تستطيع معي صبرا، تم میں ہمت نہیں ہے میرے ساتھ اس علم کو سیکھنے کا، حوصلہ نہیں ہے. اچھا اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہاں ریلائز ہو گیا، یار ان صاحب کے پاس علم تو بہت ہے نا.
البتہ ان کے علم کی ڈائمینشن الگ ہے، سرکل الگ ہے، میرے علم کا سرکل کیا ہے؟ الگ ہے. تو علم تو واقعی میں ان کے پاس بہت ہے، اور اللہ نے کہا، سچ کہا، حق کہا، لیکن یہ جو نا وہ علم وہ ہے کہ جو مجھے سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی یہ وہ والا علم نہیں ہے. تو اب اس سے کیا اندازہ ہو رہا ہے کہ ان کے پاس کون سا علم تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے علم سے کیا فرق تھا اس کا؟ ابھی تک آپ کو کچھ اندازہ ہو رہا ہے؟ اچھا، نبیوں کو اللہ کون سا علم دیتے ہیں اور کیوں دیتے ہیں؟ کچھ سکھاتے ہیں نا اللہ، کچھ بتاتے ہیں کتابوں کے ذریعے براہ راست. وہ کیا بتاتے ہیں اور کیوں بتاتے ہیں؟ وہ باتیں بتاتے ہیں جس سے وہ اللہ کے اچھے اور سچے بندے بن سکے، تاکہ وہ کامیاب ہو جائیں، ہے نا؟ اچھا، یہ ساری باتوں کا جو حضرت خضر علیہ السلام کر رہے تھے، اس کا تعلق کس سے ہے؟ کچھ نہ کچھ تو آپ کو اسٹوری کے اینڈ میں کیا ہوتا ہے؟ فیوچر تو ایک پوائنٹ ہو گیا نا، مینجمنٹ سے. اس کا تعلق کس سے ہے؟ ہاں، یعنی چیزوں کو، آگے ہونے والی چیزیں اگر کوئی خراب ہیں تو ان کو پہلے سے کیا کر دو؟ ٹھیک کر دو. ٹھیک ہے. اچھا، یہ جو علم ہے نا، یہ مثال کے طور پر آپ یوں سمجھیں کہ ایک ایک کپل ہے کوئی، ان کا ایک بڑے عرصے کے بعد ان کے یہاں اولاد ہوتی ہے. اور حضرت اسرافیل کو، سوری اسرافیل نہیں، حضرت اسرائیل کو اللہ یہ حکم دیتے ہیں کہ اس بچے کی جان لے لو، روح قبض کر لو. اور وہ قبض کر لیتے ہیں. ان کی والدین کو بہت دکھ ہوگا، ہے نا؟ حضرت اسرائیل کو گناہ ملے گا. کیوں؟ ایک بچے کو مار دیا ہے نا انہوں نے. ان کا اسی طریقے سے دنیا میں زلزلے بھی آتے ہیں، آفتیں بھی آتے ہیں، حادثات بھی ہوتی ہیں، کسی کی زندگی میں مسائل بھی پیدا ہوتے ہیں، کسی کے گھر ناچاکیاں بھی ہوتی ہیں، مسائل ہوتے ہیں، ظاہر بات ہے. ان میں کہیں نہ کہیں اللہ کے اس کائنات کے نظام کو چلانے کے لیے فرشتے یا اور اللہ کی مخلوقات ہوتی ہیں. وہ جو کچھ بھی اللہ کے حکم سے کرتی ہیں، ٹھیک ہے، بظاہر وہ کتنا ہی برا لگ رہا ہو، مثلا زلزلہ آ گیا اور ہزاروں لوگوں کی جانیں چلے گئی، لیکن اس پر ان کو گناہ بولیں، کیونکہ اس کا تعلق کسی دین و شریعت سے، وہ تو براہ راست اللہ کے فیصلے ہیں جو انسانوں کے بارے میں. اسی طریقے سے حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام، آپ سمجھ لیں جس طرح اللہ نے بہت سارے فرشتے مقرر کیے ہوتے ہیں، ان کے مختلف کام ہوتے ہیں، تو انسانوں میں سے بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ پاک جو مینجمنٹ کے کام ہیں اس کے لیے اللہ مقرر کرتے ہیں. لہٰذا وہ اگر اللہ کے حکم سے، انہوں نے آخر میں خود نے کہا کہ ان میں سے کوئی کام میں نے خود نے نہیں کیا بلکہ یہ اللہ کی طرف سے حکم تھا، تو وہ اگر کوئی کام کر لیتے ہیں تو اس کا ان کو بھی گناہ نہیں ملتا ہے. لیکن حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تو کیا تھی؟ شریعت تھی، کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا، ایک اصول پہلے سے تھے. لہذا اگر آپ فرض کریں یہی سچویشن، آپ کو کسی کے بارے میں اپنے ذاتی علم کے بحاف پر، اپنے ذاتی علم کی بنیاد پر آپ کو کنفرم پتہ چل جاتا ہے کہ یار یہ کوئی جو ہے نا وہ بڑی تخریب کی واردات کرنے والا ہے، فرض کریں، اور آپ اس کو کسی کے سامنے پروف نہیں کر سکتے، لیکن آپ کو کنفرم پتہ ہے، تو کیا آپ کے لیے اس شخص کو نقصان پہنچانا ٹھیک ہوگا؟ دینی اعتبار سے بالکل بھی ٹھیک، کیونکہ ابھی تک اس نے کوئی جرم، سمجھے میری بات؟ لیکن یہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام آگے کی کسی بات کے اعتبار سے لوگوں کے کشتیاں بھی خراب کر رہے ہیں، لوگوں کو قتل بھی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ علم کے دو دائرے ہیں. اہل علم یا ہمارے مفسر اس کو کہتے ہیں کہ ایک علم کو کہتے ہیں شریعت کا علم، ایک علم کو کہتے ہیں کائنات کا علم. اس کے لیے تکوین کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس کو ہم مینجمنٹ کہہ سکتے ہیں نا. دونوں علم کے دائرے ایک دوسرے سے الگ ہیں. دونوں علم کے دائرے، انبیاء کو اللہ پاک یہ والا علم نہیں دیتے ہیں، اور یہ والے لوگوں کو اللہ پاک یہ والا علم نہیں دیتے. ان کا کام لوگوں کو ہدایت پہ لانا نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور ان کا کام جو نا وہ لوگوں کی زندگیوں میں فیصلے کرنا نہیں ہوتا. آپ سمجھ رہے ہیں یہ بات؟ یا اللہ کے فیصلوں کو امپلیمنٹ کرنا ان کا کام نہیں ہوتا، انبیاء کا کام. اب سمجھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہاں تک اندازہ ہو گیا کہ بھائی ان کے پاس علم تو بہت ہوگا، ٹھیک ہے، لیکن یہ میرے والا علم نہیں ہے کہ جس کے ذریعے سے اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے. تو اس لالچ میں ساتھ آئے تھے جس کو ہم دین کا، شریعت کا، اللہ کی محبت، معرفت کا علم کہتے ہیں.
اب انہوں نے کہا کہ دیکھ ٹھیک ہے آپ کی بات صحیح ہے، ان سألتک عن شیء بعدہا، اگر میں نے آپ اب سوال کروں بعدہا اس کے بعد کسی بھی چیز کے بارے میں، فلا تصاحبنی، پھر آپ اپنے ساتھ نہیں رکھنا، واقعی میں آپ نے بہت برداشت کر لیا ہے، قد بلغت من لدنی عذرا، میری طرف سے کافی، مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس کو یعنی میری سوری کو برداشت کر لیا ہے۔ اب پھر آگے فنتا لگا، پھر آگے چلتے ہیں، حتی اذا اتیا اہل قریہ، ایک بستی میں آتے ہیں، اور عام طور پر پہلے بھی یہ تھا، آج بھی یہ سمجھا جاتا ہے کہ اگر کسی شہروں میں تو نہیں، بہت آبادی ہوتی ہے، انسان کہیں سے بھی کچھ انتظام کر سکتا ہے، لیکن جو ہے وہ گاؤں میں دیہات میں جہاں چھوٹی سی آبادی ہوتی ہے، بازار نہیں ہوتے ہیں، وہاں اگر کوئی اجنبی آتا ہے تو عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ ان کی ذمہ داری ہے کہ اس کو کچھ نہ کچھ انتظام کریں، اس کے رہنے کا، کھانے کا، پینے کا۔ مطلب موسیٰ علیہ السلام کے دین میں، شریعت میں یہ بات تھی۔ وہاں گئے، یہ دونوں بھوکے ہو رہے تھے، استطعما اہلہا، انہوں نے تام سے، استطعما ہے تام سے، انہوں نے بستی والوں سے کہا کہ یار کچھ کھانا کھلا دو، فابوا، بستی والوں نے انکار کیا، ان یضیفوہما، یہ ضیافت سے ہے کہ ان کی کوئی مہمان نوازی کرے، انہوں نے کہا کوئی کھانا ہونا نہیں، جاؤ یہاں سے، ٹھیک ہے۔ بہرحال بستی سے یہ لوگ نکلنے لگے، نکلتے نکلتے بستی کے کنارے پر ایک گھر یا دیوار تھی جس کا تعلق بستی کی آبادی سے تھا، انہوں نے دیکھا کہ وہ دیوار ایسے جھکی ہوئی ہے جیسے کہ کوئی دیوار خستہ پرانی ہو کر نا گرنے والی ہوتی۔ فوجد فیہا جدارا یرید ان ینقض، انہوں نے دیکھا کہ ایک دیوار ہے، وہ گرنے کے قریب ہے۔ فاقام، حضرت خضر نے اس دیوار کو ٹھیک کر دیا، اسی سپر نیچرل پاورز جو تھی، اللہ ہی جانتا ہے کس طریقے سے، لیکن اس کو سیکنڈوں میں ٹھیک کر دیا، وہ بالکل صحیح کھڑی ہو گئی۔ اب یہاں کوئی بڑا جرم نہیں کیا، لیکن میں نے آپ سے عرض کیا کہ حضرت موسیٰ اب سمجھ گئے تھے کہ بھائی ان کے ساتھ لہٰذا لگتا ہے پہلے سے انتظار کر رہے تھے، جہاں موقع ہے وہ میں کیا کروں، سوال کروں، تاکہ انہوں نے کہا کہ بھائی آپ نے مفت میں ہی دیوار ٹھیک کر دی، یہ دیوار تھی ان بستی والوں کی، ٹھیک ہے، آپ چاہتے تو ان سے کچھ اجرت لے لیتے، اجرت لے لیتے تو ہم لوگ بھوک لگ رہی ہے بھائی، کچھ کھانا خرید کے کھانا کھا لیتے، آپ نے خواہ دیوار ٹھیک کر دی۔ حضرت خضر بھی سمجھ گئے کہ یہ سوال تو انہوں نے کہا کہ بس اب یہ ہم دونوں کے جدا ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ قال لو شئت، حضرت موسیٰ نے کہا اگر آپ چاہتے، لاتخذت علیہ اجرا، رکھ لیتے اس پر کوئی مزدوری۔ حضرت خضر نے کہا ھذا فراق بینی و بینک، تمہاری کہنے کے مطابق اب سوال کرو تو ہم جدا ہو جائیں گے، تو فراق ہم سمجھتے ہیں جدائیگی کو کہتے ہیں، جدا ہونے کو کہتے ہیں، اب میرے اور تمہارے درمیان یہ جدائیگی کا وقت آ گیا۔ سأنبئک، اب میں تمہیں بتا دیتا ہوں، بتأویل ما، ان تمام باتوں کی تعویل یعنی مطلب، لم تستطیع علیہ صبرا، جس پر تم صبر نہیں کر پائے تھے، اور یہ کتنی باتیں تھیں؟ 3 باتیں تھیں، ٹھیک ہے، وقت ہے نا ہمارے پاس؟ صحیح، اب اس میں دیکھیں ہم نے غور کرنا ہے، میں نے وہی بات آپ عرض کی تھی کہ اس پہ میرے لیے کیا سبق ہے، کچھ چیزیں تو ابھی تک کے قصے میں ہمیں گزری حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے، کہ علم کے لیے انہوں نے کتنی عاجزی، تواضع سے انہوں نے کام لیا۔ اصل کور جو لیسن ہے وہ یہی ہے، ایک بڑا صاحب علم بھی، اس کے پاس بہت بڑا علم بھی ہو، لیکن پھر بھی وہ علم حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو کتنا نیچے کرتا ہے، کتنی عاجزی اختیار کرتا ہے، تواضع اختیار کرتا ہے، کتنی انکساری اختیار کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور اللہ کو یہ پسند ہے۔ لیکن اب ان واقعات کے اندر بھی ہمارے لیے بڑے سبق ہیں۔ وہ کہتے ہیں بھائی جو کشتی کا معاملہ ہے نا، اما سفینہ فکانت لمساکین، یہ چند غریب لوگوں کی کشتی تھی، یعملون فی البحر، جو سمندر میں پھیرے لگا کر مزدوری کرتے تھے، یعملون کام کرتے تھے، مزدوری کرتے تھے، فی البحری، دریا پار، یہاں سے وہاں لوگوں کو لاتے لے جاتے تھے، ٹھیک ہے۔ اور پہلے اس طرح کوئی فکس روٹ نہیں ہوتے تھے، خاص طور پہ سمندر میں لوگ جمع ہو جائیں کسی ایک جانب جانے کے لیے کہ بھائی فلاں کنارے پر جانا ہے، زیادہ لوگ جمع ہو جائیں گے تو وہاں چلے جاتے تھے۔ تو اب یہ جس کنارے پر پہنچ رہے تھے، وہاں جو ہے نا وہ ایک ظالم بادشاہ رہتا تھا، ٹھیک ہے، جس کی نظر لوگوں کے، خاص طور پہ ملاحوں کے مال اور کشتیوں پہ ہوتی تھی، اس کو کسی وجہ سے ضرورت ہوگی، جو بھی زبردست بہترین ایسی کشتی اس کو نظر آتی جس میں کوئی فالٹ نہ ہوتا، وہ کشتی وہ زبردستی قبضہ کر لیتا، خرید کر نہیں، چھین لیتا۔ یہ غریب لوگ تھے، ٹھیک ہے، اب یہ اس کنارے پہنچنے والے تھے، وہاں پہنچ جاتے اور ان کی کشتی بھی بالکل زبردست تھی، کوئی فالٹ نہیں تھا اس کے اندر، ان کی کشتی بھی وہ ان سے ہتھیا لیتا، اور ان کا تو ساری جو اپنا جو بھی ان کی معاش کمانے کا، روزی کا جو بھی انتظام ہے اسی کشتی کے ذریعے سے ہوتا ہے، تو ان بیچاروں کے لیے بڑی مشکل پیش آ جائے، ٹھیک ہے۔ فَأَرَدْتُ،
ان اعیبہا، لہذا میں نے یہ کوشش کی کہ میں اس میں کوئی ایپ پیدا کر دوں. اور وہ ایپ کیا تھا کہ وہ ایک تختہ نکال کے کشتی میں ایک سراغ ہو گیا تھا. وکان وراءہم ملک، اور اس پار کنارے ایک بادشاہ تھا، یاخذ کل سفینۃ غصبا، ہر صحیح کشتی کو وہ چھین لیتا تھا. اچھا اب اس میں تھوڑا سا رک کر سوچنے کی ضرورت ہے کہ جب سمندر پار اتر گئے، وہ تو حضرت خضر کی برکت سے پانی اندر نہیں آ رہا تھا، لیکن جب حضرت خضر اتر گئے ہوں گے تو پانی، اچھا وہ اس کشتی کو ڈیمیج دیکھ کر ان کو بھی اچھی طرح اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ کسی نیچرل کسی وجہ سے یہ نہیں ہوا، بلکہ کسی نے اس کو پکڑ کے کھینچا ہے، توڑا ہے. اب ان ملاحوں کو، غریب مزدوروں کو کتنا غصہ آیا ہوگا، ذرا سوچیں. تو برا لگا ہوگا نا. آپ اس کی سچویشن یوں سمجھ لیں کہ جب آپ کو کسی جگہ پہ جہاں پارکنگ آپ کو نہیں کرنی چاہیے تھی، آپ نے گاڑی پارک کر لی اور آپ واپس آئے، انشاءاللہ ابھی تو ایسا نہیں ہوگا، واپس آئے آپ کو پتا چلا کہ پنچر ٹائر کیا ہے، اور ایک نہیں چاروں. اتنا تو آپ کو اندازہ ہے کہ اگر پنچر بھی ہو جائے تو چاروں ایک ساتھ نہیں ہو سکتے ہیں. تو اس وقت آپ کے مطلب غصے کی کیا کیفیت ہوگی، ہے نا. اور یہ بھی نہیں پتا کہ یہ کارنامہ انجام کس نے دیا ہے، تو جس نے بھی کیا ہوگا آپ اس کو دل سے دعائیں دیں گے، ہے نا. اچھا لیکن دیکھیں اس موقع پر جب وہ لوگ بڑے پریشان ہوں گے اور وہ مطلب یہ ہے کہ بڑے غصے میں ہوں گے، ان کو یہ بات معلوم نہیں تھی کہ یہ ایک چھوٹا سا نقصان ہمیں آنے والے بہت بڑے نقصان سے، یہ بنیادی سبق ہے. یہ کیا ہے؟ ہاں یہ تو ایک خضر تھے نا جنہوں نے یہ کام کیا اللہ کے حکم سے، اور نہ جانے کس کس طریقے سے انسانوں کی زندگی میں انسانوں کی بہتری کے لیے بہت سارے ایسے فیصلے ہوتے رہتے ہیں کہ جن کو جو بظاہر بڑے ناپسند ناخوشگوار ہمیں محسوس ہوتے ہیں، ان سے بڑی ٹیس ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یار یہ بڑا مسئلہ ہو گیا ہماری زندگی میں، لیکن اس کے پس پردہ اللہ کی حکمتوں کا ایک بہت بڑا جو ایک پورا نظام ہے، ہم اس کو دیکھ ہی نہیں پاتے. اچھا وہ اس قدر وہ نظام اتنا بڑا ہے کہ ظاہر بات ہے کہ وہ ایک چیز کے ساتھ جڑی ہوئی اور ہزاروں چیزیں ہوتی ہیں، وہ بھی تبدیل ہوتی ہیں، کہ اس سسٹم کو انسانی عقل یا انٹلیکٹ پروسیس کر لے، یہ ممکن ہی نہیں، یہ ممکن ہی نہیں ہے. لہٰذا ہمیں اس کے بارے میں بتایا بھی نہیں گیا ہے. ایسا نہیں آتا کہ جیسے ہماری زندگی میں ٹائر پنچر ہوا فوراً سے وہ ایک نوٹیفیکیشن آ گیا کہ ٹائر اس وجہ سے پنچر ہوا کہ آگے ایک بڑے حادثے سے تم بچ جاؤ گے، ہے نا. یا آج جھگڑا ہو گیا ہے، بڑی ڈانٹ تمہیں سننی پڑی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے سے ذرا سا تم کول ہو جاؤ، ہے نا، تاکہ کیونکہ آگے ایک بہت بڑا مسئلہ آنے والا ہے، اس کے اندر تم ذرا ٹھنڈے دماغ سے سوچ لو، وغیرہ وغیرہ. یہ ہم کو نہیں بتایا جاتا. یعنی ہم انسانوں سے فیوچر یا کل کا علم اللہ نے چھپایا، ہے نا. اور اس میں بہت بڑی حکمت ہے، اس میں بہت بڑی کیا ہے. اور ہماری زندگی میں جو اتار چڑھاؤ آتے ہیں، یہ واقعہ ایک چھوٹا سا واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ ایک ایک ایمان والے سے یہ بیہیویئر مطلوب ہے کہ وہ یہ کہے کہ اس دائرے میں جو اس کے اختیار سے باہر ہے، جو ہمارے اختیار میں نا اس میں تو ہم ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے. آپ سمجھے میری بات؟ ایسا نہیں کہ اس میں یہ کہیں گے کہ یار جاب چلی گئی ہے، روزانہ لیٹ جا رہا تھا، کام صحیح نہیں کر رہا تھا، چلو اس میں اللہ کی مرضی. یہ تو ہمارے اختیار میں، ٹھیک ہے. ہم اس دائرے کی بات کر رہے ہیں جو ہمارے اختیار میں نہیں ہے، جس کو ہم چاہتے بھی تو نہ روک سکتے تھے نہ کر سکتے تھے، ہے نا. تو اگر اس لحاظ سے کوئی چیز ہماری زندگی میں ہو جائے تو اللہ کو ہم سے یہ مطلوب ہے کہ ہم یہ کہیں کہ یار یہ چیز بہت غلط ہوئی، مجھے بہت بری لگ رہی ہے، لیکن حقیقت میں یہ اللہ کی طرف سے ہوئی ہے، اس میں یقیناً میرے لیے کوئی نہ کوئی خیر ہوگی، چاہے مجھے نظر آ رہی ہے یا نظر، چاہے مجھے سمجھ میں آ رہی ہے سمجھ میں. یہ بات سمجھ رہے آپ؟ اچھا جی آگے، وَأَمَّا الْغُلَامُ، اور وہ جو لڑکا تھا نا، فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ، اس کے والدین بڑے پکے زبردست قسم کے اللہ کے ماننے والے، اطاعت اور فرما برداری والے تھے. اور اللہ کے علم میں تھا کہ یہ لڑکا بڑا ہو کے اس کی حرکتیں، اس کے متعلق جو فیصلہ تھا یا جو یہ اس کی حرکتیں ٹھیک نہیں ہوگی، اور یہ اکلوتی اولاد ہے اپنے والدین کی. اور ڈر یہ تھا کہ کہیں اس کی باتوں میں آ کر ایسا نہ ہو کہ یہ والدین بھی ایمان کو چھوڑ کر کفر یا ایک نیک زندگی کو چھوڑ کر گناہوں والی زندگی کی طرف آ جائیں، اولاد کی محبت میں. کس کی محبت میں؟ اولاد کی محبت میں. فخشینا، ہمیں ڈر یہ تھا، ان یرہقہما، کہ یہ بھٹکا دے گا، ہٹا دے گا،
ان اپنے ماں باپ کو طغیانہ و کفرا، طغیانہ وہی نافرمانی والی زندگی اور کفر والی زندگی. اب اللہ کو ان سے پیار تھا ان کے اچھے عمل کی وجہ سے. فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً، تو اللہ نے ارادہ کیا کہ یہ اولاد ان کے جگر کا ٹکڑا تو ان سے بھی چھین لے، لیکن اس کے بدلے میں ان کو اس سے کہیں زیادہ بہترین اولاد دیں، جو کردار کے اعتبار سے بھی پاکیزہ ہو، اور وہ اقرب رحمہ، اور خدمت اور رشتہ داری اور فرما برداری کے اعتبار سے بھی اپنی والدین کی بہت خدمت کرے. جو قرآن کریم نے تو یہاں اتنا بتایا، ہمیں کچھ روایت میں ملتا ہے کہ اللہ نے بہت زبردست نیک اولاد بیٹی یا بیٹے کی صورت میں دی تھی، جس سے آگے ان کی نسل بھی چلی اور وہ ساری زندگی ان کی خدمت بھی کرتی رہی، اور اس کی وجہ سے ان کی زندگی میں کوئی آزمائش بھی نہیں آئی. اب یہاں بھی دیکھ لیں، پہلے یہ تھا کہ آپ کا کوئی مالی نقصان ہوا تھا پچھلے قصے میں، کشتی کا خراب ہو جانا، عیب دار ہو جانا، یہ ایک مال کا نقصان ہے. یہاں کس کا نقصان ہے؟ ہاں، مال کو بھی ہم جان سے عزیز رکھتے ہیں، لیکن اپنا جو قریبی کوئی پیارا عزیز ہوتا ہے اس کے ساتھ تو انسانی جذبات کی حیثیت الگ ہوتی ہے نا. تو اگر کوئی جان پر کوئی آزمائش آ جائے قریبی لوگوں کے اعتبار سے نا، تو ظاہر بات ہے انسان کے لیے بہت تکلیف دہ ہوتی ہے. لیکن اس واقعے کے ذریعے سے یہ بتایا جاتا ہے کہ اس میں بھی تمہیں نہیں پتا کہ اللہ کی تمہارے ساتھ پتہ نہیں کون کون سی خیر کہاں جا کے کس طرح وابستہ ہوتی، اور یہ علم تمہیں دیا بھی نہیں جا سکتا. میں نے آپ سے عرض کیا مستقبل کا علم، ٹھیک ہے، انسان کبھی بھی حاصل نہیں کر سکتا ہے. باقی سارے فکشن کے تصورات ہے کہ انسان ٹائم ٹریول کر لے گا، یہ ممکن نہیں انسان کے لیے. اور یہ بہت اچھا ہے کہ انسان کے پاس کل کا علم نہ ہو، ورنہ اگر ہمارے پاس کل کا علم ہوتا تو ہمیں آگے کی اگر زندگی کی خوشیاں پتہ ہوتی، تو اگر خوشی پہلے سے پتہ چل جائے تو وہ کیا ہو جاتی ہے؟ پھیکی. اور اگر آنے والے غم پتہ چل جائے تو وہ غم آئیں گے اس وقت، اس کے ہونے سے پہلے ہی ہماری جان چلی جائے گی سوچ سوچ کر. تو اللہ کا بڑا کرم ہے. لیکن انسان بسا اوقات اچانک آنے والے غم یا پریشانیوں پر جو رویہ اختیار کرتا ہے وہ اللہ کو مطلوب نہیں ہے. تو ان واقعات کے ذریعے سے یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں اللہ پاک کہ ایک بندے کے حق میں اللہ کے جو بھی فیصلے ہوتے ہیں اس دائرہ کار میں جو اس کے اختیار سے باہر ہے، ٹھیک ہے، اس میں انسان کی بہتری کے لیے ہوتے ہیں، چاہے ظاہر میں وہ کتنا ہی آپ کو نظر آ رہے ہوں کہ وہ ٹھیک نہیں ہے. تیسری چیز وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ. دیکھو ہم جس بستی شہر میں گئے تھے، وہ جو دیوار تھی نا، وہ جو زمین یا وہ جو گھر تھا، یہ دو بچوں کی ملکیت میں ہے، اور وہ بچے ہیں یتیم. یتیم کسے کہتے ہیں؟ جس کے والد کا انتقال ہو گیا اور ان کے باپ نہیں ہے. اور یہ بچے یتیم نابالغ کو بھی کہتے ہیں، باپ بھی نہیں ہے اور ہے بھی نابالغ، یعنی چھوٹے بچے ہیں. اور وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، اور اس دیوار کے نیچے ان کے لیے ایک خزانہ ہے، جو ان کے باپ نے، دادا نے، کسی نے بھی ان کے لیے کوئی بڑا مال رکھا ہوا ہے. اور ابھی یہ ہیں چھوٹے، اگر یہ دیوار گر جائے گی تو سارے شہر و بستی کے لوگ بڑی امانت و دیانت سے یہ بچوں کو دے دیں گے نہیں دیں گے نا. تو ظاہر بات ہے، اور یہ بچے خود کیئر بھی نہیں کر سکتے، سنبھال بھی نہیں سکتے ہیں اس کو. تو اللہ کو یہ منظور تھا کہ ابھی یہ دیوار نہ گرے، تاکہ اس کے نیچے جو خزانہ ہے وہ ظاہر نہ ہو جائے. پھر جب یہ بچے بڑے ہو جائے نا، تو کوئی نہ کوئی کیوں چھوڑ کے گیا ہوگا ان کا باپ، کسی نہ کسی طریقے سے اللہ بتا دیں گے، کوئی خضر آ کے دوبارہ یہ کھول دے گا خزانہ. پھر یہ بڑے ہو کے یہ اچھا، اللہ ان بچوں کے ساتھ اتنا بہترین سلوک تو نے کیوں کیا ہے نا؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ وکانہ ابوہما صالحا، ان کا باپ بہت نیک آدمی تھا. ان کا باپ کیا تھا؟ ہاں، اس میں بڑا سبق یہ ہے کہ آپ کی ہوئی نیکیاں نسلوں تک اس کے اثرات پڑتے ہیں. آپ کی ہوئی جو نیکیاں ہیں، بظاہر ہو سکتا ہے کہ اس کا آپ کو فوری طور پہ کوئی نتیجہ نظر نہ آئے، لیکن نسلوں تک، سالوں تک، صدیوں تک اس کے کیا ہوتے ہیں؟ اثرات ہوتے ہیں، جتنی اخلاص کے ساتھ وہ کی گئی ہے نا. اچھا، یہاں قرآن نے تو اتنا ہی کہا. بعض ہمیں اب یہ سمجھیں کہ کہانی یا اسٹوری کی کتابوں میں پتہ چلتا ہے کہ یہاں باپ سے مراد ان کا سگا باپ نہیں ہے. اب کس حد تک سچی واللہ علم، اس سے مراد ان کا کوئی کئی پشتوں پہلے کوئی دادا ہے، ٹھیک ہے، جس میں اور مبالغہ پیدا ہو جاتا ہے کہ یعنی نسلوں تک ان نیکیاں کیا ہے وہ چلتی ہیں. وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ،
تیرے رب نے یہ ارادہ کیا کہ یبلغا اشدہما، یہ لوگ اپنی عمر کی شدت یعنی جوانی کو پہنچ جائیں، ویستخرجا کنزہما، خود اپنا خزانہ نکال۔ یہ جو سب فیصلے تھے یہ رحمت من ربی، بظاہر بڑے ناخوشگوار، لیکن تیرے رب کی طرف سے کیا ہے، یہ رحمت کے فیصلے تھے۔ اور ما فعلتہ عن امری، اور میں نے اس میں سے کوئی کام بھائی خود نہیں کیا تھا۔ ذالک تأویل ما لم، یہ سب ان باتوں کی تفسیر ہے، لم تستطیع علیہ صبرا، جن پر تم صبر نہیں کر سکے، ٹھیک ہے۔ اب بنیادی طور پہ دیکھیں کہ یہ جو تینوں باتیں ہیں، تینوں واقعات ہیں، ان میں حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کچھ بھی کیا وہ فیوچر کے علم کی وجہ سے کیا، ٹھیک ہے۔ اور وہی بات ہے جو اللہ نے ان کے بارے میں فرمایا ہے کہ وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَدُنَّا عِلْمًا، ہم نے ان کو ایک ایسا علم دیا تھا جو خاص ہماری طرف سے تھا، کوئی انسان اس کو سیکھ نہیں سکتا ہے، اور خضر نے بھی اس کو خود نہیں سیکھا تھا، ٹھیک ہے۔ دوسری بات آپ غور کریں کہ پہلے دو کے اندر نا آئندہ ہونے والے دنیا کے نقصان سے بچانا تھا کشتی کی صورت میں، یا دین کے نقصان سے بچانا تھا اس لڑکے کی صورت میں، ٹھیک ہے۔ اور جو تیسرا واقعہ ہے اس کے اندر حضرت خضر نے جو قدم اٹھایا، اس نے آگے مستقبل میں کسی جو ہے وہ اچھی بات کو، کسی اچھی بات کو نسلوں تک پہنچانا تھا۔ بہرحال ان تینوں واقعات کے اندر مشترکہ ہمیں ایک پیغام یہ ملتا ہے کہ ہماری زندگی کے اندر بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں اس سرکل کے اندر جو جن کو ہم کوشش سے ہم بدل نہیں سکتے ہیں، اس میں ہم سے اللہ کو مطلوب یہ ہے کہ اللہ کے علم پر، اللہ کی حکمت پر، اللہ کے فیصلوں پر ہم کبھی بھی اللہ سے شکایت نہ کریں، بلکہ ہم سے مطلوب یہ ہے کہ ایک سچے اور پکے ایمان والے کی طرح صرف زبانی نہیں، یار ہم کبھی زبانی کہتے ہیں یار اسی میں چلو بہتری ہوگی، لیکن دل اس پر مطمئن نہیں ہوتا ہے۔ دل سے ہم یہ سمجھیں کہ یار چاہے مجھے سمجھ میں آئے نہ آئے، اسی میں اللہ کی بہتری ہوگی۔ میں بار بار عرض کر رہا ہوں اس دائرے میں کہ جو ہمارے اختیار سے کیا ہے، باہر ہے، جو ہمارے اختیار میں ہے اس میں تو اللہ نے ہمیں کوشش کرنے کا حکم دیا ہے، اور زبردست کوشش کرنے کا حکم دیا ہے۔ اچھا، یہ جو اس قصے کے اندر جو انٹرنل جو کچھ بھی تھا، اس قصے کو اگر آپ ایک سورہ کہف کی تھیم کے ساتھ جوڑیں تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بھی اس میں ایک بڑا سبق تھا پرسنل۔ میں نے آپ سے عرض کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ایک طویل زندگی گزار کر آئے تھے، اور فرعون سے اپنی قوم کو انہوں نے بچا لیا تھا۔ اب یہ تھے صحرائے سینا میں، یہاں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا جب دوبارہ یہ پہنچا یہ کہاں لے کر جا رہے تھے، اپنی قوم کو کہاں لے کے جا رہے تھے؟ شام، فلسطین، ٹھیک ہے، ارض کنعان اس وقت کہتے تھے، کیونکہ ان کے جو جد امجد تھے حضرت یوسف، وہ یہیں شام سے کہاں گئے تھے؟ مصر، یاد ہے نا؟ حضرت یوسف کہاں آئے تھے؟ شام سے مصر نا، ان کو کنویں میں ڈال دیا تھا اور ایک قافلہ لے کر ان کو مصر آ گیا تھا، پھر وہاں بادشاہ بن گئے تھے۔ جب وہ بادشاہ بن گئے تھے تو اپنے والد حضرت یعقوب اور سارے بھائیوں کو انہوں نے فلسطین سے کہاں بنا لیا تھا؟ مصر بنا لیا۔ جب وہاں بہت عرصے، یہ صدیوں رہے وہاں، تقریباً 1000 سال تو ہو گئے ہوں گے، 1000 سال، 1200 سال وہاں رہے۔ لیکن بعد میں جو فرعون تھے انہوں نے کہا یہ اللہ نے ان میں برکت بہت تھی، ان کی تعداد بہت بڑھ گئی، ان کو خطرہ ہوا کہ ان کی تعداد بڑھ رہی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ہم سے حکومت چھین لیں، لہذا فرعون نے ان بنی اسرائیل کو کیا بنا لیا تھا؟ بولیں، غلام، کیا بنا لیا تھا؟ پھر اللہ نے ان میں ایک فرد پیدا کی، حضرت موسیٰ، جو ان کو بچا کے فرعون سے دوبارہ کہاں لے کر جا رہے تھے؟ وعدہ وہی تھا کہ باپ دادا کی سرزمین، یہ آج بھی باپ دادا کی سرزمین ہی کہتے ہیں نا، وہاں تک ہم پہنچ جائیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، وہاں پہنچے تو پتہ چلا اتنے عرصے میں آس پاس یہ جو اولڈ گریک تھا نا، جو یونانی تہذیب تھی، بت پرست تہذیب تھی، یہاں کے کچھ لوگ آ کے یہاں انہوں نے فلسطین پہ قبضہ کیا ہوا۔ اب اللہ نے حکم دیا کہ بھائی تم ان سے لڑو، اللہ مدد کریں گے، تمہارے ہاتھ میں یہ شہر آ جائے گا۔ لیکن بنی اسرائیل برسوں سے فرعون کی غلامی میں، لڑنا ورنا غلامی کا ایک اثر ہوتا ہے نا، غلامی کا کیا ہوتا ہے؟ ظاہری غلامی بھی چلے جائے پھر بھی ذہنی غلامی باقی رہتی ہے۔ انہوں نے کہا بھائی موسیٰ، آپ کو اللہ نے بڑے معجزے دیے ہیں، آپ چلے جائیں، اب آپ کا رب چلے جائے، جب لڑ لو، جب فتح ہو جائے نا تو ہم کو بلا لینا، ہم یہاں چل کر رہے ہیں۔ اور قرآن کریم نے ان کی بات دہرائی۔ اب ہوا کیا کہ اللہ کو یہ بات بہت ناپسند آئی۔ اللہ نے کہا یہ جتنے سارے لوگ ہیں نا، ان کی زندگی میں جو دوبارہ اس سرزمین میں تم نہیں جا سکو۔ اب کیا ہے، اب ان پر سزا آ گئی اس گستاخی، کیونکہ یہ صرف عذر نہیں تھا، ایک تو ہے نا کہ اللہ ہم کمزور ہیں نہیں کر سکتے، یہ قسم کی کیا تھی؟ گستاخی تھی۔
اس طریقے سے اپنے نبی سے بات کرنا کہ جا اذهب انت وربک، قرآن نے ذکر کیا، جا تو چلے جاؤ، تیرا رب چلے جا، فقاتلا دونوں مل کے لڑو، انا ہونا قائدون، ہم تو یہیں بیٹھے ہلیں گے نہیں اپنی جگہ سے۔ اب یہ گستاخی تھی، اللہ نے 40 سنہ 40 سال کے لیے ان پر فلسطین کی زمین کو حرام کر دیا۔ اب کہاں رہیں؟ اب یہ خانہ بدوش تھے، کوئی جگہ نہیں تھی، اسی صحرائے سینا میں یہ صبح نکلتے تھے، چلتے تھے چلتے تھے چلتے تھے، پورا دن چلنے کے بعد شام جہاں پہنچتے تھے نا، یہ وہی جگہ ہوتی تھی جہاں سے صبح چلی۔ 40 سال تک بنی اسرائیل یہیں رہی۔ یہ جو سارے لوگ تھے جنہوں نے جہاد کے حکم کا انکار کیا تھا، یہ مر گئے تھے اس دوران۔ یہ ایسی بدبخت قوم تھی، ان کی وجہ سے یہ سزا ان کے پیغمبر بھی کاٹ رہے تھے۔ حضرت موسیٰ اور ان کے بھائی حضرت یہ بھی ساتھ تھے، یہ بھی دوبارہ اپنے باپ دادا کی زمین کو نہیں پہنچ سکے۔ حضرت ہارون حضرت موسیٰ کا اسی سزا کے دوران انتقال ہوا، ٹھیک ہے۔ تو اب اس دوران یہ کیا کر رہے تھے؟ نئی نسلوں کی تربیت کر رہے تھے، جن میں حضرت یوشع بن نون تھے، وہ نسلیں جن پر غلامی کے اثرات نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ بعد میں یہی حضرت یوشع بن نون، ان دونوں حضرات کے انتقال کے بعد یہ نبی بنائے گئے، اور ان کی لیڈرشپ کے اندر بنی اسرائیل نے شام کو، فلسطین کو فتح کیا، اور پھر اس کے بعد تقریباً 1000 1500 سال ان کی وہاں حکومت رہی۔ پھر حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں بہت زیادہ اللہ نے ان کو طاقت دے دی۔ بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آپ اینگل سے سوچیں، ساری زندگی 40 سال تک جدوجہد کرتے رہے، فرعون کے خلاف لڑتے رہے، وہ ایمان نہیں لایا، پھر بنی اسرائیل کو لے کے نکلے، اور پھر بقیہ زندگی یہیں صحرا میں گزار دی۔ بظاہر جو اصل مقصد تھا کہ اپنی قوم کو بچا کر باپ دادا کی زمین پہ مقدس سرزمین میں پہنچا دے، وہ اچیو نہیں ہو سکا۔ اچھا، قوم بھی اتنی سرکش تھی کہ اس کی تربیت بھی صحیح نہیں ہو سکی، جو ہمیں قرآن میں واقعات ملتے ہیں نا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں یقیناً آتا ہوگا کہ یار اتنی محنت کی کچھ حاصل، تو ان کے لیے بھی ایک سبق تھا، ان کے لیے بھی اس کے اندر کیا تھا؟ ایک سبق تھا کہ دیکھو یہ سب کچھ اللہ کے اس نظام کے پیچھے بے شمار اللہ کی حکمتیں ہوتی ہیں کہ جو ایک انسان جان نہیں سکتا ہے، لیکن اللہ رب العزت ایک بے پناہ علم رکھتے ہیں۔ تو اب اصل جو یہ بات شروع ہوئی تھی وہ ہوئی تھی علم کی بنیاد پر۔ تو سورہ کہف جو فتنوں کا بیان کرتی ہے نا، اس کے اندر یہ میں نے بیچ میں تھوڑی سی سٹوری ڈالی تھی، اس کو میں ہٹا دیتا ہوں، میں نے آپ کو زبانی بتا دی۔ آ جائیں اصل بات کی طرف، اس پر سلائڈ پر بس بات ختم ہو گئی۔ حضرت یہ جو سورہ کہف کا یہ والا حصہ، یہ والا قصہ ہمیں جس فتنے کے بارے میں بتاتا ہے نا، اس کا اصل جو کور تعلق ہے وہ ہے علم سے۔ کس سے ہے؟ علم سے، جاننے سے۔ اچھا، اور دجال کے بارے میں جو کچھ ہمیں معلوم ہے، اس کے پاس علم تھوڑا ہوگا یا زیادہ؟ زیادہ ہوگا، لیکن وہ علم جس کے لیے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بچ گئے، تواضع، عاجزی، انکساری، کیا جو علم دجال کو حاصل ہوگا اسی کی یہ صفات ہوں گی؟ اس کے بجائے وہ اس علم کے ذریعے سے، ہو سکتا ہے وہ ٹیکنالوجی کے ذریعے سے، اللہ ہی جانتا ہے، وہ اس علم کے پر تکبر کرے گا، غرور کرے گا، اور یہاں تک کہ اپنی خدائی کا کیا کر لے گا۔ تو سورہ کہف کی تھیم سے یہ قصہ ایسے جڑتا ہے کہ جو علم والے ہیں ان سے اللہ اس کا بھی ایک فتنہ ہوتا ہے۔ جو جاننے والے علم کے اندر آپ شامل کر لیں اسکلز کو، ٹیلنٹ کو، ان کے لیے ایک بڑا فتنہ ہوتا ہے کہ ان کی ایک ایگو پیدا ہوتی ہے، جس سے وہ اس راستے پہ چلنے لگ جاتے ہیں کہ جو اللہ کو پسند نہیں ہے، وہ کام کرنے لگ جاتے ہیں جو اللہ کو پسند نہیں ہے۔ لہذا اللہ اگر کسی کو یہ علم دے، صلاحیت دے، اسکلز دے، ٹیلنٹ دے، تو اس کے اندر موسیٰ کی طرح کیا ہونی چاہیے؟ تواضع، عاجزی، انکساری، بس یہی 3 چیزیں ہیں جو اس قصے کی ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سیکھتے ہیں۔ جزاک اللہ خیرہ، الحمدللہ یہ میری طرف سے پورا ہو گیا۔ وہ سوال ہے تو آپ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آخری قصہ رہ گیا ہمارا ذوال قرنین کا، وہ بھی انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ایک ہی سیشن میں کر لیں، پھر سورہ کہف اللہ نے چاہا تو مکمل ہو جائے گی۔ جی ہاں، غیب کا علم اس وجہ سے نہیں کہہ سکتے ہیں کہ اصل میں غیب کا علم عام طور پہ جو کہا جاتا ہے نا، وہ اس کو کہا جاتا ہے کہ جو انسان خود حاصل کر لے۔ یہ تو اللہ کے بتانے سے ان کو آ رہا تھا، آپ سمجھے بات؟ ہاں، یہ اللہ جس کو جتنا چاہیں عطا کر دیتے ہیں، انبیاء کو بھی اللہ غیب کا علم دیتے ہیں، لیکن وہ اللہ کے بتانے سے حاصل ہوتا ہے، خود سے کوئی حاصل۔ اسی حضرت خضر نے بھی کہا کہ بھائی مجھے خود سے نہیں پتا چلا، کہ اللہ نے میرے لیے یہ بتایا کہ بھائی ایسا ایسا ہوگا تو تم ایسا کر لو۔ اسی قسم کا ایک قصہ بھی مشہور ہے نا، کہ ایک کسی پیغمبر کے پاس وہ حضرت اسرائیل علیہ السلام آئے، ٹھیک ہے، اور ایک شخص کو انہوں نے بڑے غور سے دیکھا، وہ شخص پریشان ہو گیا،
سنا ہے نا آپ نے، پیغمبر سے پوچھا بھائی یہ کون سے پیغمبر، یہ بزرگ واللہ عالم کی حد تک قصہ صحیح ہے لیکن ہمیں ایک سبق ملتا. انہوں نے کہا بھائی یہ تو جو ہے نا وہ موت کے فرشتے تھے. بولا مجھے تو بڑا ڈر لگ رہا ہے. تو آپ ہے نا حضرت سلیمان علیہ السلام کا غالبان ہے نا. تو بولا آپ مجھے کہیں دور بھیج دیں. اللہ نے ان کو طاقت دی تھی، انہوں نے ہواؤں کو تخت کو حکم دیا، وہ کسی دور جزیرے میں چلے گیا نا. ٹھیک ہے. اور پھر بعد میں دوبارہ حضرت اسرائیل آئے تو پوچھا بھائی تم اس بندے کو اتنا غور سے کیوں دیکھ رہے تھے، وہ ڈر گیا تھا. بولا میں یہ سوچ رہا تھا کہ کچھ ہی لمحے بعد اللہ کی طرف سے حکم تھا کہ اس کی روح تمہیں وہاں قبض کرنی ہے. تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ تو کیا ہے، یہاں بیٹھا ہوا ہے، یہ وہاں کیسے پہنچے گا. آپ نے اس کو کیا کر دیا، پہنچا دیا. تو جس چیز سے وہ ڈر کے بھاگا تھا وہ چیز اس کا وہیں کیا کر دی تھی، انتظار کر دی. ٹھیک ہے. تو اللہ پاک ہمیں اپنی ذات پر کامل علم، کامل ایمان عطا فرمائے، توکل عطا فرمائے، اور اللہ کے فیصلوں پر اللہ ہمیں راضی اور خوش رہنے کی توفیق عطا فرمائے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. جزاک اللہ خیر. احسن.